أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. یہ سورۃ الشمس ہے، مکی سورہ ہے، ترتیب کے لحاظ سے 91 ہے اور نزول میں 26 ہے. 1 رکوع اور 15 آیات ہے اس سورہ کے اندر. پچھلے پروگرام میں ہم نے سورہ اللیل پڑھا تھا اور اس کے اندر بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا، کہ اس سورہ کے اندر کچھ چیزوں کو بطور شاہد پیش کیا گیا تھا یا ان کی قسمیں کھائی گئی تھی، اور اس کے بعد 2 جماعتوں کا ذکر تھا اور بتایا گیا تھا کہ جس طرح یہ چیزیں آپس میں ملتی نہیں ہے، مختلف ہے، اسی طرح یہ دونوں جماعتیں آپس کے اندر نہیں ملتی ہے. ایک جماعت نیک لوگوں کی ہے، اہل توحید کی ہے، اور دوسری جماعت برے لوگوں کی ہے، اہل شرک اور کفر اور فجور اور فسوق کی ہے. سورہ شمس کے اندر بھی آپ دیکھیں، یہ کچھ صورتیں ایسی ہے سورۃ فجر سے لے کر یہاں پر بھی آپ دیکھیں 2 چیزوں کو جن کو شاہد کر کے پیش کیا گیا ہے، وہ آپس کے اندر یا تو مختلف ہے یا اس کے فائدے مختلف ہیں. اور یہ شواہد جو پیش کیے گئے ہیں تو وہ 2 قسم کے عمل پر پیش کیے گئے ہیں، اور 2 قسم کے عمل کے بعد اس کا جو انجام آنے والا ہے اس کے اوپر پیش کیے گئے ہیں کہ دونوں کا انجام اور عاقبت جو ہے وہ الگ الگ ہے. والشمس، واو، اس واو کو واو قسمیہ کہتے ہیں. یہ سورج کی قسم، ایک معنی یہ کیا جاتا ہے اور دوسرا معنی کیا جاتا ہے سورج شاہد ہے. اب کتنی چیزیں یہاں پر شاہد کی جا رہی ہے یا ان کی قسمیں کھائی جا رہی ہے، تو اس کے اندر مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جتنے بھی فائدے اس کے اندر موجود ہیں، جس چیز کو شاہد کیا جا رہا ہے، جیسے یہاں سورج کو اللہ نے شاہد کیا ہے، تو اب سورج کے جو فوائد ہیں، فائدے ہیں، چاہے وہ قرآن کے اندر ذکر ہو گئے، چاہے احادیث کے اندر ذکر ہو گئے، یا قرآن اور سنت کے اندر وہ ذکر نہیں ہوئی، لیکن ہم نے عقل اور سائنس سے اس کے فوائد جو ہیں وہ معلوم کر دیے ہیں، تو اس سے وہ سارے فائدے جو ہیں مراد ہیں. یعنی وہ سارے فائدے جو اللہ نے سورج کے اندر رکھے ہیں وہ شاہد ہیں. وضحاها، اور اس کی روشنی، اس کا دھوپ، ہاں کی ضمیر جو ہے وہ سورج کی طرف راجع ہے. ضحا کہتے ہیں روشنی کو، اور ضحا جو ہے یہاں پر عام طور پر جو معنی کیا گیا ہے وہ دھوپ سے کیا گیا ہے، اور خاص طور پر جب سورج نکلتا ہے جس کو اشراق کا ٹائم کہتے ہیں، تو اس وقت جو سورج کے فائدے ہیں وہ بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے. اور اس کی روشنی کے اندر، یعنی اس کے دھوپ کے اندر روشنی تو ہوتی ہے لیکن اس کے دھوپ کے اندر تپش نہیں ہوتی ہے، تپش کم ہوتی ہے. جیسے جیسے آگے وقت بڑھتا جائے گا، زوال کے قریب جاتا جائے گا یا زوال کا ٹائم ہوگا، تو اس وقت ہم دیکھیں گے تو سورج کی تپش کے اندر، اس کے دھوپ کے اندر تیزی آ جائے گی. تو اس لیے خاص طور پر مفسرین لکھتے ہیں کہ ضحا کا وقت جو ہے وہ اللہ نے شاہد کیا ہے، کیونکہ یہاں فائدوں کا ذکر ہو رہا ہے. والقمر اذا تلاها، اور شاید ہے چاند اذا تلاها، جب وہ اس کے پیچھے چلتا ہے. کس کے پیچھے؟ سورج کے. کی ضمیر یہاں بھی راجع ہے سورج کی طرف.
جب اس کے پیچھے چلتا ہے. یہاں سے مراد بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے جو آگے کا مضمون بھی آ رہا ہے وہ چودھری کی چاند ہے، لیکن بعض نے لکھا ہے کہ نہیں، پہلی رات کی چاند. اور اس کو اس لیے شاید کیا گیا ہے اس طریقے سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو جاتا ہے، تو سورج غروب ہونے کے بعد ہی چاند نظر آتا ہے نا. پہلے دن کا چاند وہ سورج کے غروب ہونے سے اس کے بعد ہی نظر آتا ہے. سورج جاتا ہے اور چاند آ جاتا ہے، تو اس لیے کہا والقمر اذا طلع، اور شاید ہے چاند جب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اور اسی معنی کو آپ قرآن کے اندر جہاں بھی آتا ہے اذا تتلی علیہم آیاتنا، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہے. تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں تلاوت کے بھی، لیکن اس کے اصل معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا. تو اس لیے جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو صرف زبان سے اس کا پڑھنا قرأت مراد نہیں ہوتا ہے، قرأت صرف پڑھنا مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کی پیروی بھی مراد ہوتی ہے، تب جا کے وہ تلاوت ہوگا. کہ ہم حق تلاوت ہی، جیسے قرآن کہتا ہے کہ وہ جو مومن ہے وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، صرف پڑھتے نہیں ہیں، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، ان احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو یہاں پر وہ معنی جو قرآن کے اندر جگہ جگہ تلاوت کے معنی ہیں، یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو واضح کیے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈکشنری کے اندر بھی یہ معنی ملتے ہیں. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، وَالنَّهَارِ اور دن شاید ہے اذا جلاها، جب وہ اس کو واضح کرتا ہے. کس کو واضح کرتا ہے؟ سورج کو. یعنی سورج تو ہوتا ہے، وہ کوئی یعنی بالکل ہی ختم نہیں ہو جاتا ہے، غائب ہوتا ہے. لیکن جب رات آتی ہے تو اس وقت سورج کیا ہوتا ہے؟ غائب ہو جاتا ہے. اور جب دن آتا ہے تو دن رات سورج کو کیا کرتا ہے؟ واضح کر دیتا ہے. تو یہاں اللہ بیان فرماتا ہے اور شاید ہے دن جب وہ اس سورج کو واضح کرتا ہے، نمایاں کرتا ہے. واللیل اذا یغشاها، اور شاید ہے رات جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتا ہے، ڈھانپ لیتی ہے. وہ رات اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے. تو یقینی طور پہ جب دن آتا ہے تو اس وقت اپنے فائدے ہیں اس کے، اور جب رات آتی ہے تو اس کے اپنے فائدے ہیں. تو یہاں جتنی بھی چیزیں دیکھیں ذکر کی جا رہی ہے تو اس کے فائدوں کے لحاظ سے ذکر کی جا رہی ہے کہ یہ چیزیں اور ان کے فائدے شاید ہے. والسماء، اور آسمان شاید ہے، وما بناها، اور وہ جس نے اس آسمان کو بنایا ہے. اور رب کائنات بھی اس بات کے اوپر شاید ہے. والارض وما طحاها، اور زمین شاید ہے، اور وہ اللہ شاید ہے جس نے اس زمین کو بچھایا ہے. دیکھیں طحاها کے معنی جو خاص طور پہ کیے جاتے ہیں وہ یہ ہے، ایک ہے دحا، قرآن کے اندر ہے نا دحا، ایک دحا اور ایک طحا، دونوں کے اندر یہ فرق مترجمین اور مفسرین جو ہے وہ واضح کرتے ہیں کہ دحا کے معنی ہوتے ہیں بچھانے کے، اور جب لفظ طحا آ جائے تو طحا کے معنی ہوتے ہیں بچھانا اور اس میں سے نکالنا، اس کو اس میں سے نکالنا. گھاس، بھوسا، دانا، پانی، چشمے، ساری چیزیں اللہ زمین سے نکالتا ہے نا. یعنی اس کے طرف بھی اس کے اندر اشارہ ہے کہ شاید ہے زمین، اور وہ ذات اس بات کے اوپر شاید ہے جو اس زمین کو بچھاتا ہے اور اس میں سے پھر اللہ اپنی نعمتیں نکالتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور شاید ہے نفس، اور وہ اللہ جس نے اس نفس کو ٹھیک کر دیا ہے، برابر کر دیا ہے، اس کو ٹھیک کر دیا، برابر کر دیا. اب آگے اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، اس کو کہتے ہیں، دیکھیں یہاں پر یہ 7 آیات کے اس کے اندر 11 چیزیں اللہ رب العزت نے بطور شاہد کی پیش کی ہے، اس کے فائدوں کو بطور شاہد کے پیش کیا ہے. اب یہاں جو آیت آ رہی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
تو اس کو کہتے ہیں معطوف، اور یہ معطوف ہے وما سواہا کے اوپر. اس کو معطوف کیا گیا ہے، عطف کیا گیا ہے وما سواہا کے اوپر، کہ اللہ رب العزت نے اس نفس کو، یعنی جس کو اس سے پہلے اللہ نے شاہد کیا تھا، اس نفس کے طرف اللہ رب العزت نے الہام کیا ہے. لام ہا میم لحم، ایک لحم ہا کے ساتھ ہوتا ہے، حلوہ ہا کے ساتھ، اس کے معنی گوشت کے ہوتے ہیں، اور ایک لحم یہ ہوتا ہے دو چشمے ہا کے ساتھ، اس کے معنی ہوتے ہیں نگلنے کے. کس چیز کے ہوتے ہیں؟ نگلنے کے ہوتے ہیں. تو جو چیز آدمی حلق سے نیچے کر لے، نگل جائے، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اور جو چیز انسان اپنے دل اور دماغ کے اندر نگل لے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. تو یہاں پہ جو فَأَلْهَمَهَا آیا ہے یہ اس سے متعلق آیا ہے، یعنی جس چیز کو انسان اپنے عقل اور دماغ سے نگل لے، اس کو اتار لے نیچے. تو یہاں اللہ بیان فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا، بس الہام کیا اللہ نے اس نفس کو. یہاں ہا کی ضمیر کس کے طرف ہے؟ نفس کے طرف. اللہ نے اس نفس کے طرف الہام کیا ہے کس چیز کو؟ فجورہا، اس کے فجور کو، گناہوں کو، نافرمانیوں کو، وتقواہا، اور اس کے تقوی. تقوی اور فجور دونوں اللہ نے اس نفس کے طرف الہام کر دیے ہیں. دیکھیں الہام سے مراد یہاں یہ ہے، جسے قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے الذی خلق کل شیء، الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اللہ رب العزت نے ہر چیز کو، سورۃ طٰہٰ کے اندر آتا ہے الذی اعطى كل شيء خلقه، اللہ نے ہر چیز کو اس کی تخلیق کے لیے اس کی بناوٹ دی ہے. ہر چیز کو اس کی بناوٹ میں اللہ نے بنا دیا ہے. اور اس کے بعد کیا کیا اللہ نے بنانے کے بعد؟ ثم هدى، پھر اس کو ہدایت بھی دی ہے. تو دیکھیں یہ وحی کا سلسلہ یہ تو انسانوں کی طرف ہوتا ہے نا، لیکن یہی وحی الہامی طور پہ غیر انسانوں کی طرف بھی ہوتی ہے، جانوروں کی طرف بھی ہوتی ہے. جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت جو ہے نحل کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف بھی وحی کی ہے، تو اس کے لیے کوئی اللہ نے نبی نہیں بھیجا، رسول نہیں بھیجا، نہ جبریل. تو اسی طرح انسانوں کو بھی کچھ چیزیں وہ اللہ رب العزت نے الہامی طور پہ بتا دی ہے. جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو کسی نے نہیں بتایا کہ ماں کا دودھ وہ کیسے پیے گا، اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ ماں کا دودھ مجھے کس طرح پینا ہے، جب مجھے بھوک لگے گی تو میں کیا کروں گا. ٹھیک ہے نا. تو کچھ چیزیں الہامی ہوتی ہے اور کچھ چیزیں جو ہے وہ بذریعہ وحی اللہ رب العزت انسان کو عطا کرتا ہے. اور تیسری نعمت جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے وہ عقل ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے. جب وحی اور عقل اور الہام یہ ساری چیزیں مل جاتی ہے تو انسان پھر زندگی گزارتا ہے، اور زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو یہاں اللہ بیان فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے ہر انسان کو فجور اور تقوی الہام کر دیا ہے. یہاں ایک بات کی میں وضاحت کروں کہ مفسرین نے یہاں پہ اس سے مراد تقدیر لی ہے، اور اس میں ایک روایت پیش کی ہے مسلم کی، اور کہا ہے کہ یہ صحیح ہے سند کے لحاظ سے روایت، کہ انسان جتنے بھی وہ گناہ کرتا ہے العیاذ باللہ، اور جتنے بھی وہ نیک کام کرتا ہے، یہ سارے اللہ نے اس کے نصیب میں تقدیر میں لکھ دیے. تو اگر ہم ایسا کہیں سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ قرآن اللہ نے بھیجا ایسے ہی، نبیوں کو بھیجا ایسے ہی، ضرورت کیا تھی؟ جب ساری چیزیں اللہ نے پہلے سے لکھ دی ہے کہ فلاں یہ گناہ کرے گا، فلاں یہ نیکی کرے گا، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جہنم میں جائے گا، تو فیصلہ تو پہلے سے ہو گیا. تو یہ چیز غلط ہے. لیکن اکثریت جو ہے وہ اس چیز کو مانتی ہے کہ تقدیر اصل میں نصیب جس کو ہم کہتے ہیں، یا تقسیم قسمت کہتے ہیں، یا تقدیر کہتے ہیں. تقدیر کے معنی اندازے اور علم کے ہوتے ہیں، قسمت کے معنی تقسیم کے ہوتے ہیں، اور نصیب کے معنی حصے کے ہوتے ہیں. قرآن مجید سے قسمت بھی ثابت ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اور قرآن مجید سے تقدیر بھی ثابت ہے.
وخلق كل شيء فقدره تقديرا، اور قرآن مجید سے نصیب بھی ثابت ہے، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، لیکن اس کو سمجھنا ہے اور اپنی اپنی جگہ پہ اس کو رکھنا ہے۔ لوگوں نے کیا کیا، ساری چیزوں کو ملا دیا ہے، اب گناہ کرے تو وہ بھی تقدیر ہے، نصیب ہے، قسمت ہے، کھائے پیے وہ بھی تقدیر ہے، نصیب ہے، قسمت ہے، موت آئے وہ بھی تقدیر ہے، نصیب ہے، قسمت ہے، بیماری ہے وہ بھی تقدیر ہے، نصیب ہے، قسمت ہے، شادی کر لی وہ بھی تقدیر ہے، قسمت ہے، نصیب ہے۔ اس میں ہم تقسیم کریں، قرآن جہاں جہاں جو چیز بتاتا ہے، نصیب وہ چیز ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ فائدہ اور نقصان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خیر اور شر ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اس لحاظ سے مثال کے طور پہ میں کتنا زندہ رہوں گا یہ اللہ نے لکھ دیا، میں کیا کھاؤں گا یہ اللہ نے لکھ دیا، میری کتنی اولاد ہوگی یہ اللہ نے لکھ دی، بارش کب ہوگی کتنی ہوگی یہ اللہ نے لکھ دی۔ وہ افعال جو اللہ کے ہیں، اللہ کرتا ہے، وہ اللہ نے لکھ دی ہے۔ لکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علم میں ہے اور اس کا علم جو ہے وہ قوی ہے، ما کان ما یکون کو وہ جانتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسے لکھا ہوا، اور قرآن اس کے لیے لفظ کتبہ ہی ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ ایک ہے قسمت جو خاص طور پہ معیشت سے متعلق قرآن نے ذکر کی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ ہم ان کی زندگی کے جو وسائل ہیں، جو ان کا گزران ہے، جو اسباب ہے جس سے یہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ ہم تقسیم کرتے ہیں۔ کسی کی طاقت میں یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ بن جائے، ہے کسی کی طاقت میں، کسی کی طاقت اور قدرت میں یہ وہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وہ غریب بنا دے۔ امیر بنانا، غریب بنانا، دولت دینا، یہ ساری رزق میں فراغی اور تنگی پیدا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ بھی اللہ کا کام ہے، یہ کسی اور کا کام نہیں ہے۔ ایک ہے تقدیر، تقدیر کے معنی ہوتے ہیں اندازے کے اور اللہ کے علم کے، کہ جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہاں دیکھیے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، اس حدیث کو اگر ہم سے اپلائی کریں گے تو اس طریقے سے کہ یہ ساری چیزیں جو انسان کرتا ہے، نیکی اور بدی، اللہ کے علم میں ضرور ہے لیکن اللہ نے لکھی نہیں ہے۔ انسان مجبور محض نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کر دیا اور اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دو رائے دکھا دی اس کو، اما شاکرا و اما کفورا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ قرآن شہادتیں پیش کر رہا ہے اس کے لیے، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، جو چاہے اللہ کا شکر گزار بن جائے، جو چاہے وہ ناشکرہ بن جائے، اللہ نے دونوں راستے اس کو دکھا دی ہے۔ اس میں وہ روایت بھی ہے کہ ایک انسان جس کی تقدیر میں اللہ نے جہنم لکھ دیا ہوتا ہے، پوری زندگی وہ نیکی کرتا ہے، موت کے قریب جب وہ پہنچتا ہے کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ وہ جہنمی ہو جاتا ہے، اور جس کی قسمت میں اللہ نے جنت لکھ دی ہے تو وہ پوری زندگی برائیاں کرتا ہے، موت کے قریب کوئی کام ایسا کر لیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ الحمد للہ، یہ سارے الزامات ہیں اللہ کے اوپر۔ اگر ایسے واقعات ہیں تو اللہ کے علم میں ضرور ہے، لیکن اللہ یہ ناانصافی نہیں کرتا ہے کہ زید کے نصیب میں اس نے جنت لکھ دیا اور عمر کے نصیب میں اس نے جہنم لکھ دیا، یہ اللہ نہیں کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ہماری اکثریت جو لوگوں کی گزری ہے، جو فرقہ پرست لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو بھی چیز انہوں نے اپنائی ہے اور اس کے خلاف نہ ہو تو اس کو انہوں نے کیا کر دیا، ہوا بنا دیا، لوگوں کو اس طرح ڈرا دیا ہے، خوف ڈال دیا ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے کہ بھائی اگر یہ بات نہیں مانو گے کہ اللہ نے جنت جہنم لکھ دی ہے، جو زنا کرے، چوری کرے، ڈاکے مارے، جو بھی کرے، ملاوٹ کرے، سود کرے، اللہ نے لکھا ہے کہ فلاں شخص یہ کرے گا، اور جو نیکی کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، درس و تدریس کرتا ہے، حج عمرہ کرتا ہے، یہ ساری اللہ نے لکھ دی۔ اگر نہیں مانو گے تو فرقہ قدریہ سے ہو جاؤ گے، فرقہ قدریہ سے ہو جاؤ گے، اور اس کو پھر بدنام کر دیا کہ یہ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا تعلق اس فرقے سے ہے، ہم قدریہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کے کچھ عقائد صحیح ہے، نظریات اور کچھ غلط ہے، لیکن یہ نظریہ ان کا کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، اللہ نے اس کو اسباب کے دائرے کے اندر دنیا میں اختیار دیا ہے نیکی اور برائی کا۔
یہ دو چیزیں نیکی اور برائی یہ انسان کے اختیار میں ہے، یہ کرے یا نہ کرے۔ ہاں یہ بات قرآن سے بالکل شاید ہے، اللہ جس طرح یہ پہلی صورت فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، یہ قرآن نے پچھلی صورت جو ہم نے اس سے پہلے پڑھی تھی سورہ لیل کے اندر اللہ نے بتا دی، جو نیکی کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے لیے نیکی کی راہ آسان کر دیتا ہے، اور جو برائی کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے لیے برائی کی راہ آسان کر دیتا ہے اور نیکیاں مشکل کر دیتا ہے۔ تو تعاون اور مدد استمداد یہ اللہ کا ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ کسی کو نہ نیکی پہ مجبور کرتا ہے نہ برائی پہ مجبور کرتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہمیں